السلام علیکم دوستوں، آپ کا ہوسٹ خالد چشتی اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب، رحمان فاؤنڈیشن کے CEO ہیں اور خدمت خلق میں جمع دعا ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خدمت خلق کرنا دل اور گردے کا کام ہوتا ہے، تو آپ تو کام ہی گردوں کے اوپر کر رہے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے والد صاحب بھی اسی پیشے سے تھے، ڈاکٹر تھے۔ ایک تو وراثت سے چیزیں مجھے ملی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بھی شوق پیدا ہوا۔ اللہ نے ان کے بھی ہاتھ میں بڑی شفا دی تھی اور ایک بڑا نام تھے ڈاکٹر نیاز علی، اور پھر اللہ نے مجھے بھی توفیق دی ہے اس شعبے میں اب کام کرنے کی۔ اور گردوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ میرا اتفاق ہوا انگلینڈ میں جانے کا، وہاں رہنے کا۔ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کا گردوں کا مسئلہ ہے، گھر سے گاڑیاں آتی ہیں، ڈیلسس کرواتی ہیں، گھر چھوڑ کے ہاسپٹل سے ایک سیب بھی کھلاتی ہیں، ایک شوارما بھی، برگر بھی، وہ مریض کو گھر بھی چھوڑتے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے گردوں کا، اور یہ بہت مہنگا علاج ہے، مشکل علاج ہے۔ بس اللہ نے توفیق دی کہ نیت کی، ارادہ کیا کہ میں پاکستان میں ڈیلسس سینٹر بنانے ہیں۔ تو اب تک 11 ڈیلسس سینٹر ہم بنا چکے ہیں جو فری چل رہے ہیں۔ 250 لوگوں کا روزانہ ڈیلسس ہو رہا ہے جہاں پہ، اور کوئی 110 مشینیں جو ہم لگائی ہوئی ہیں اس وقت، اور تقریباً 250 250 لوگوں کا روز ڈیلسس ہو رہے ہیں، ٹوٹل فری ہو رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا ہم اپنا حصہ اپنے معاشرے میں، اپنے پاکستان کے اندر ہم ڈال رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں پچھلے 22 سالوں سے، اور مستفید ہو رہے ہیں لوگ ہم سے۔ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کے ڈیلسس فری کریں، جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہیں، سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، جہلم میں، پینسرا میں، مانسہرہ میں، کراچی میں، جہلم میں، ڈسکا میں، کاموکی میں، اور ابھی نئے بن رہے ہیں 3 ڈیلسس سینٹر اکاڑا میں اور مظفر آباد میں۔ یہ 2 سینٹر نئے خیر پائپ لائن میں ہیں، تیسرا بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ تو یہ ہم کوشش میں لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ فری خدمت کی جائے۔ گورنمنٹ کے بعد لارجسٹ ادارہ پاکستان کا اس ٹائم رحمان فاؤنڈیشن ہے، جس کا مجھے اللہ نے موقع دیا پودا لگانے کا، اس کو بنانے کا، اور یہ ایک کارواں بنا ہوا ہے اور یہ خدمت ہو رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گردے خراب ہونے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، گردے خراب ہونے کی 10 وجوہات ہیں۔ اس میں بڑی وجہ شوگر کا ہائی رہنا، بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، یورین میں پروٹین کا زیادہ آنا، جھاگ کا زیادہ آنا، سٹونز کا بار بار بننا، ہمارا پانی کا کم استعمال کرنا، صاف استعمال نہ کرنا، ہماری سیلف میڈیکیشن، ہمارے پین کلر میڈیسن اور ہمارے کشتہ جات، طاقت کی میڈیسن، اسی طرح ہمارا سیلف میڈیکیشن، اسی طرح ہمارا ورزش کا نہ کرنا۔ کھانے ہم بڑے اچھے کھاتے ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن اس کو برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے گردوں کا، وہ نہیں کرواتے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے شوگر نے کتنی گردوں کو ڈیمیج کیا ہے، وہ ٹیسٹ ضرور کروانا ہے۔ میں شاید آج یہ جو انٹرویو دے رہا ہوں اسی وجہ سے دے رہا ہوں کہ ایک ٹیسٹ ہے جو گردوں کا ٹیسٹ ہے، وہ ہمیں کروانا ہے، وہ مجھے بھی کروانا ہے، آپ کو بھی کروانا ہے، ہم سب کو کروانا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ میری بات سن رہے ہیں، ہمیں گردوں کا ٹیسٹ ہے RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ، ہمیں سب کو کروانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے بھی کروانے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کرا لیا کریں۔ 1000 روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، 1500 روپے کا بلڈ سے ہوتا ہے گردوں کا ٹیسٹ، تاکہ پتہ چلتا رہے ہماری کیا پوزیشن ہے، گردوں کی کیا پوزیشن ہے۔ گردوں کی بہتر حالت کے لیے انسان کو کیا کھانا پینا چاہیے؟ الکلائن بھی آنا چاہیے، ایسڈ کو کم کرنا چاہیے، ایسڈ والی خوراکیں کم کرنی چاہیے، مرغن غذائیں کم کرنی چاہیے، الکلائن کو ڈھونڈنا ہے۔ اور وہ دیکھیں ہمارا غذائی، ہماری ویب سائٹ ہے رحمان فاؤنڈیشن کی، اس پہ دیکھیں ہمارا غذائی چارٹ ہے، جس پہ میں نے بتایا کہ الکلائن کیا ہے۔ اس پہ ایک نیا پروگرام ہم کریں گے کہ الکلائن کیا چیز ہے، اور ہم نے مختصر یہ بتا دیتا ہوں، پپائے کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آڑو جب آئے آڑو کھائیں، خربوزہ جب آئے خربوزہ کھائیں، الکلائن والے پھل کھائیں، قہوہ پئیں، سفید زیرہ، سونف اور سبز الائچی والا قہوہ پئیں۔ وہ چیزیں، میتھی دانہ ہے، کلونجی ہے، انجیر ہے، کدو شریف ہے، بے شمار چیزیں جس میں الکلائن ہے۔ تو الکلائن والی خوراک لیں، پھل کھائیں، سبزیاں لیں، مرغن غذائیں کم کریں لائف سے، تاکہ ہمارے گردوں پہ زیادہ لوڈ نہ آئے اور ہم ڈیلسس کی طرف نہ جائیں۔ ہماری یوتھ کے لیے لاسٹ سوال یہ ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بس جی کوشش کریں، ہم واک کریں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، اپنا جو کھایا پیا اس کو برن کریں، اور جو بھی اللہ نے ہمیں ایک صحت والی زندگی دی ہے، جس کی ہمیں پوچھ ہونی ہے واپس جا کے، صحت والی زندگی دی تھی تو کیا کیا جا کر، ہم نے خیال کرنا ہے، تاکہ ہم ایک اچھی زندگی جو واپس بھی جائیں تو ایک صحت والی زندگی کے ساتھ واپس جائیں۔
بہت شکریہ جی. جی دوستوں، آپ کو ڈاکٹر وقار نیاز احمد صاحب کی جو گفتگو کیسی لگی، وہاں سے آپ نے کیا سیکھا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ ہر کسی کے ساتھ یہ پیغام جو ہے وہ شیئر ہو سکے.